اقلیتوں کے حوالے سے پچھلے دن آپ کا ایک بیان آیا، اور وہ جو آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان میں تو آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے فنڈز ہیں، ہمارے پاس اس طرح مفہوم اس طرح تھا. ہاں جی، بڑا اس پہ لوگوں نے نا پتہ نہیں کیا بنا دیا اس کو. اصل میں وہ کیا تھا سر؟ اصل میں مصیبت یہ ہے کہ لوگوں کو صحیح علم نہیں. جی، اسلام جو ہے ایک وسیع النظر دین ہے، اس میں تنگ نظری نہیں ہے. یعنی اگر آپ تاریخ اسلام میں پیچھے کی طرف بھی ذرا دیکھ لیں، پس دیوار دیکھ لیں، اس طرف چلے جائیں جو خیر القرون کا زمانہ تھا، جو صحابہ کرام کا زمانہ تھا، تابعین کا زمانہ تھا، اگر اس میں بھی ذرا دیکھ لیں کہ وہاں زمین کی کیا پوزیشن. خود رسول اللہ نے نہیں فرمایا دماؤہم کا دماءنا، اموالہم کا اموالنا وارضہم کا ارضنا. اسلام میں ملک میں جو رہتے ہیں غیر مسلم، اس کا خون بھی اس طرح ہے جس طرح مسلمانوں کا خون، اس کی عزت اس طرح جس طرح مسلمانوں کی عزت، اس کا جو مال ہے اسی طرح محترم ہے جس طرح مال مسلمانوں کا مال. تو یہ تو واضح بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جو مساجد وغیرہ ہیں، یہ جہاد کا جو فلسفہ ہے اسلام میں، تو اس میں سے ایک اہم چیز اس میں جہاد کے حوالے سے یہ بھی ہے، لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوابع. یہ تو جو آپ خود قرآن کہتے ہیں کہ گویا کہ انہیں جہاد تو ایک جامع لفظ ہے اور اس کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے یہ بھی ہے کہ اس میں جو دوسرے مذاہب والے ہیں ان کے عبادت خانے محفوظ ہو جائیں. تو اگر قرآن میں جہاد جیسے عظیم مقدس فریضہ جو جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے اس میں، یہ اس لیے روا کیا گیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس پر اعتراض کس انداز سے وہ لوگ کر رہے ہیں. پھر جہالت ہوتی اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ یہ تو میرے پیسے نہیں ہیں، میرے جیب سے نہیں نکلتے، یہ کس کے پیسے؟ ان کے پیسے ہیں، یہ انہی کے اپنے پیسے ہیں، اور میں صرف اس پر ایک امانت دار کی طرح حکومت نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہ پیسے آپ نے ان تک پہنچانے ہیں. تو کیا غیر مسلم کے پیسے میں مسلمانوں پر لگا سکتا ہوں؟ بالکل بھی نہیں. کیا میں جامع ترشید پر وہ پیسے لگا سکتا ہوں؟ بالکل نہیں. کیا کیا میں دارالعلوم حقانیہ پر لگا سکتا ہوں؟ بیرول ٹاؤن پر لگا سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتا. جب نہیں لگا سکتا تو یہ ان کا حق تھا اور ان کا حق ان کو دینا تھا. تو اسی بنیاد پر میرے خیال میں اعتراض تو کوئی گنجائش تو نہیں تھی. لیکن لوگ تو بعض لوگ ان چیزوں کو سیاسی طور پر استعمال بالکل. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ مذہبی مسائل جو ہیں کم از کم ان کو خواہ یہ سیکولر سیاست کا کے لیے استعمال نہ کرے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جزاکم اللہ خیر، بہت شکریہ. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. مجھے یاد ہے جب پچھلی حکومت میں اس وقت حافظ حمداللہ صاحب وہ ایک گردوارے میں چلے گئے تھے نا، وہاں اس طرف گجرانوالہ کی طرف کہیں، تو ظاہر ہے ان کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ ایک چادر سی ہوتی ہے، وہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انہوں نے ان کا مذہب خدا نخواستہ قبول کرنی ہے یا ایسی کوئی چیزیں. تو اس وقت بڑا اس کو پولیٹیسائز کیا گیا تھا. ابھی آپ کی اسٹیٹمنٹ کو ابھی تو انہوں نے کہا یہ کیک انہوں نے کاٹا، میں اس پہ کاٹنے میں نہیں شریک تھا، لیکن وہاں کھڑا تھا. تو یہ کیک کیا یہ مسیحیوں کی دینی شاعر میں ہے؟ نہیں. کیا یہ سلیب ہے؟ کیا یہ زینار ہے؟ یعنی آپ گاؤں میں ایک عظیم ادارے میں بیٹھے ہیں، تو جب کسی مذہب کا شعار نہ ہو، اگر اس چیز کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، کیا یہ ناجائز ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. یہ تو تب وہ ناجائز ہوگا اگر اس کا کوئی دینی شعار ہو. مثلا میں سلیب پہن لوں، زینار استعمال کروں، تو یہ ان کے دینی شاعر میں ہے. بپتسمہ کروں تو یہ اس کی دینی شاعر میں ہے. تو جو دینی شاعر میں سے نہیں ہے تو اس میں شرکت کرنا اس میں کیا مطلب؟ بالکل. اور ظاہر ہے آپ کی تو ذمہ داری ہے، سب کی ایکولی چلنا. میں انتظامی ذمہ دار تو سب کا ہوں. بالکل ایسے. انتظامی ذمہ داری بھی ہمارا آتا ہے اس کے تمام مذاہب کا جو ہیں اس ملک میں جو رہتے ہیں ان کو مذہبی آزادی حاصل ہے. لا اکراہ فی الدین.